حضرات یہ اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی بے شمار حمد و ثنا حضور پر نور شافع یوم النشور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں انتہائی محبت، عقیدت، احترام اور عجز و انکساری کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز محترم سامعین حاضرین، آج رجب المرجب کی 6 تاریخ ہے
اور اسی تاریخ کو آج سے 8 صدیاں قبل سن 627 ہجری اللہ کے اس نیک برگزیدہ بندے کا وصال ہوا، جن کو آج ہم سلطان الہند، ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ غریب نواز کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت سیدی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا آج یوم وصال ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک دن میں نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور کچھ دن گزرتے ہیں کہ ان کا نام و نشان ہی باقی نہیں رہتا۔ ان کے نام لوگوں کے ذہنوں سے ختم ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے اقتدار والے، جاہ و جلال والے، وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کا جاہ و جلال، ان کی شاہی، ان کے اختیارات، ان کی شان و شوکت، ان کی سطوت، وہ سب کی سب چیزیں ساتھ ہی چلی جاتی ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا باقی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کو دیکھو کہ صدیاں گزر گئی ہیں، مگر ان کا نام، ان کی یاد، ان کا ذکر، بلکہ ان کی بادشاہی اور سلطنت آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہے۔ جس طرح وہ اپنی حیات طیبہ کے اندر لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے تھے، آج وہ چلے گئے مگر ان کی بادشاہی آج بھی دلوں پر اسی طرح جاری و ساری ہے۔ دنیا کے اندر جو بادشاہ ہوتے ہیں، ان کی بادشاہی یہ انسانوں کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ کسی کو کوئی انسان فوت ہوتے وقت اپنا جانشین بنا گیا، وہ بادشاہ بن گیا، کوئی لوگوں کے انتخاب کے ذریعے آ گیا۔ تو یہ دنیا کے انسان ختم ہونے والے، فانی اور محدود ہیں۔ ان کا جو بنایا ہوا بادشاہ ہوگا، جو حکمران ہوگا، تو یہ انسان چونکہ فانی ہے تو ان کا بنایا ہوا بادشاہ، حکمران، وہ بھی محدود بادشاہی کا مالک ہوگا۔ مگر اللہ رب العزت کی ذات وہ حی و قیوم ہے، ہمیشہ کے لیے باقی ہے، اس کے اختیارات، اس کی قدرت لامحدود ہے۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے بادشاہی عطا کی ہے، ان کی حکمرانی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، اللہ کی ذات محدود نہیں ہے، تو جس ذات نے ان کو بادشاہ بنایا وہ لامحدود ہے، تو ان کی پھر شہنشاہی بھی لامحدود ہوتی ہے، اور ان کی شہنشاہی بھی قیامت تک باقی رہتی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ، ان کے دلوں میں ہمیشہ ان کا ذکر اور چرچا باقی رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محبت، جن کے ساتھ تعلق اور جن کے دامن سے وابستہ ہو جانا، یہ ایک ایسی کرامت اور ایک ایسا اعزاز ہے
کہ دنیا والے تو اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر ان اللہ کے مقبول بندوں کی شان یہ ہے۔ تو حضرات محترم، انسان اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، ہمیں اللہ سے محبت ہے، اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی انسان کے دل میں اللہ کی سچی محبت ہو۔ اللہ کی محبت یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتا، مگر یہ اللہ والے، ان کی شان اور ان کا مقام یہ ہے کہ جو کوئی ان کے دامن کو تھام لیتا ہے اور جو کوئی ان کی غلامی سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ دنیا والے تو اللہ سے محبت کی بات کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کا غلام بن جائے میں خدا اس کا اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ خدا بھی اسے محبت فرماتا ہے، اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم شریف صحاح ستہ کی کتابوں میں سے دوسرے نمبر پر جو کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم کی کتاب البر والصلہ والادب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حدیث کے راوی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَلَّهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ، فرمایا کہ ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے سفر کرتا ہے، کسی دوسرے علاقے کی طرف جاتا ہے، اس دوسرے علاقے میں اللہ کے بندے کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ زارا اسی سے مزار بنا، یوں کہہ لیجیے کہ اس دوسرے علاقے اور دوسری بستی میں اللہ کے ولی کامل کا مزار ہوتا ہے، یعنی وہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے، مرد کامل کی زیارت کے لیے، اللہ کے بندے کے مزار پر حاضری کے لیے وہ روانہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا صحیح مسلم شریف کتاب البر والصلہ والادب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَلَّهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ، فرمایا کہ ایک بندہ اپنے گھر سے سفر کرتا ہے، کسی دوسری بستی کی طرف روانہ ہوتا ہے اللہ کے کسی مرد کامل کی زیارت کے لیے، اور زارا اسی سے مزار بنا، یوں کہہ لیجئے اللہ کے ولی کامل کی مزار پر حاضری کے لیے وہ روانہ ہوتا ہے۔ فیصلہ سے چلا لاہور داتا علی اجمیری کی نگری پہ حاضری کے لیے، اجمیر شریف روانہ ہوا خواجہ معین الدین اجمیری کی بارگاہ میں حاضری کے لیے۔ تو فرمایا کہ وہ شخص اپنے گھر سے اللہ کے مرد کامل کی زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صرف 3 مسجدیں ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، ان 3 مسجدوں کی نیت کر کے سفر کر سکتا ہے، کسی اور جگہ کے لیے سفر جائز نہیں ہے۔ حالانکہ یہ صحاح ستہ کی حدیث ہے۔ تو وہ شخص اپنے گھر سے ولی کامل کی زیارت کے ارادے سے نکلتا ہے، تو فرمایا کہ پوری وہ ارادہ سفر کرتا ہے، اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ایک انتظام ہو جاتا ہے، اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے، کہ فَأَرْسَلَ اللَّهُ لَهُ عَلَىٰ مَطْرَدَةٍ مَلَكًا، اللہ راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیتا ہے، ایک فرشتے کو راستے میں بٹھا دیا جاتا ہے، فرمایا کہ وہ بندہ سفر کرتا ہوا
اللہ کے ولی کامل کی زیارت کے لیے چل پڑتا ہے، وہ فرشتہ اس سے ملتا ہے، فرشتہ سوال کرتا ہے اے ترید، اے بندے کہاں جا رہا ہے، کہاں کا ارادہ سفر ہے؟ میں کہ وہ بندہ بتاتا ہے کہ میں فلاں اللہ کے ولی کامل کی، مرد کامل کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اب فرشتہ سوال کرتا ہے کہ شخص بتا حل من نعمت علیہ تربوہا، کہ جس بندے کی زیارت کے لیے تو سفر کر رہا ہے، کیا اس بندے نے تجھ پہ کوئی احسان کیا ہے؟ تو اس احسان کا بدلہ دینے جا رہا ہے؟ کیا تو نے اس بندے کا کوئی قرض دینا ہے، تو وہ قرض کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے؟ کیا بندے کے ساتھ تیری کوئی رشتہ داری ہے، تیرا کوئی عزیز ہے، اس تعلق کی بنا پر اس بندے کے پاس جا رہا ہے؟ تو وجہ کیا ہے؟ تو فرمائے کہ وہ مسافر جو ایک ولی کامل کی زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اے سوال کرنے والے سن لے، غیر انی احببتہ فی اللہ عز وجل، سنا کہ نہیں، جس آدمی کی زیارت کے لیے میں جا رہا ہوں اس کے ساتھ میرا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، وہ میرے خاندان کا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی وطنی تعلق نہیں ہے، اس نے مجھے کوئی مال و دولت عطا نہیں کیا، کوئی اس کا مجھ پہ دنیاوی احسان نہیں ہے، صرف ایک بات ہے کہ اللہ والا تعلق ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب ہے، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ میرا سفر صرف اور صرف اسی بنا پر ہے کہ وہ اللہ کا مرد کامل اور ولی کامل ہے، اس بنا پر میں اس کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب وہ فرشتہ یہ جواب سنتا ہے، اب وہ فرشتہ پھر آگے سے جواب دیتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اے بندے سن، انی رسول اللہ الیک، ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ عز وجل۔ اے بندے سن لے، جس طرح تم نے اللہ کے تعلق کی خاطر، اللہ کے ولی ہونے کے ناطے اس بندے کو اپنا محبوب بنایا ہے، آج سن لے کہ اللہ نے بھی اس بندے کی نسبت سے تجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ تمہیں اللہ کے ولی سے محبت کی، اب اللہ نے تجھ کو بھی اپنا محبوب بنا لیا۔ اب اندازہ کیجئے، اللہ کے ولی کے ساتھ محبت کرنا، اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے سفر کرنا، ان کے عرس پاک پہ حاضری کے لیے روانہ ہونا، اس کا کتنا مقام ہے کہ وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دنیا والے تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ولی کامل سے محبت کرے، میں خدا بھی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک، اور اسی صحیح مسلم کی اسی کتاب البر کے اندر دوسری حدیث پاک ہے، اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیف تری فی رجل احب قوما ولما یلحق بہم، یا رسول اللہ آپ کا ارشاد کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، اس بارے میں آپ کا حکم کیا ہے کہ ایک شخص ہے، اسے ایک جماعت کے ساتھ، اللہ کے بندوں کی ایک جماعت کے ساتھ محبت ہے، اور اللہ کے وہ بندوں کی جماعت جو ہے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے بڑے پاکیزہ اعمال ہیں، وہ محبت کرنے والا ان جیسا نہیں ہے، لما یلحق بہم، وہ گناہ گار ہے، اللہ کے ولی پاک ہیں، داتا علی اجمیری، خواجہ معین الدین اجمیری، حضور غوث جلی، اللہ کی یہ پاکیزہ اولیاء، اس پاکیزہ جماعت کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، لیکن اس کے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ تو حضور آپ کا کیا خیال ہے، آپ کا کیا ارشاد ہے کہ جب وہ گناہ گار جس کے اعمال میں نقص ہے، اعمال میں کمی ہے، وہ اللہ کے ان محبوب بندوں کے ساتھ محبت کریں تو اسے بھی کوئی مقام حاصل ہوگا؟
آیا اس کی محبت کا کوئی نتیجہ حاصل ہوگا یا محبت ضائع چلی جائے گی؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے سوال کرنے والے سن، المرء ما من احبا، کہ آدمی جس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ اسی کے ساتھ اس کا حشر کرے گا۔ آج اگرچہ وہ گناہگار ہے، اس کے اعمال میں کمی اور نقص ہے، لیکن آج اگر وہ اللہ والوں کا دامن تھام لیتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اسی ولی کی غلامی میں اسے اٹھائے گا۔ اس محبت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آج دنیا میں وہ اللہ کے ولی کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اللہ کے ولی کے غلاموں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ دوسری حدیث پاک مسلم شریف کی۔ تیسری حدیث پاک جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا، یعنی متفق علیہ روایت، یہ حدیث پاک کی اعلیٰ ترین قسم ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں بالاتفاق روایت کریں، کیونکہ سب سے زیادہ معتبر اور مستند کتاب وہ صحیح بخاری ہے اور دوسرے نمبر پر صحیح مسلم، اور جس حدیث کو امام بخاری امام مسلم دونوں روایت کریں اسے متفق علیہ روایت کہا جاتا ہے۔ تو یہ متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک صحابی رسول بھی ہیں، خادم رسول بھی ہیں، کہ 10 سال کی عمر میں محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزارتے ہیں۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی نے آ کر سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا، ما اعددت للساعہ، اے سوال کرنے والے یہ بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا تو ایک مقررہ وقت ہے، اس وقت پہ قیامت ضرور آ جائے گی، تو یہ بتا کہ قیامت کے لیے تیرے پاس سامان کیا ہے؟ اس نے آگے سے جواب کیا دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حب اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ میرے پاس ایک تیاری ہے کہ میرے دل میں اللہ اس کے محبوب کی محبت ہے۔ تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ سوال کرنے والے پھر پریشان کیوں ہے، پھر سوال کیوں کرتا ہے، پھر پریشانی کیسی؟ فرمایا انکا ما من احببتا، آج تو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن تیرا حشر بھی محبوب کے ساتھ ہوگا، محبوب کی غلامی میں اٹھایا جائے گا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ نے جب یہ حدیث بیان کی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انکا ما من احببتا، فرمایا کہ ہمیں اسلام لانے پہ بھی بڑی خوشی ہوئی تھی، لیکن اسلام کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوئی جب اللہ کے محبوب نے یہ واضح کر دیا کہ آج جو شخص جس کے ساتھ محبت کرے گا کل اسی کی غلامی میں اٹھایا جائے گا۔ فرمایا کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، لیکن اللہ اس کے محبوب کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اور پھر آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ وجد میں آ گئے، اور وجد میں آ کر آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے، فرمایا کہ لوگوں سنو، احب اللہ و رسولہ و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معہم ان لم یکن اعمل باعمالہم، فرمایا لوگوں سنو، میں انس بن مالک اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے محبوب کے یار غار ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں مراد رسول عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ اگرچہ میرے اعمال اللہ کے نبی جیسے نہیں ہیں، میرے اعمال ابو بکر صدیق جیسے نہیں ہیں، میرے اعمال عمر فاروق جیسے نہیں ہیں، لیکن جب میں نے محبوب کا یہ ارشاد سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج میں ان کی محبت کرتا ہوں، کل اللہ انہی کے ساتھ مجھے اٹھائے گا اور میرے اعمال کی کوتاہی کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ کے مقبول بندوں کے ساتھ محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ آج آدمی اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ آج خواجہ اجمیری کا ہم نام لیتے ہیں، آج خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، تو کل قیامت کے دن اللہ انہی کی غلامی میں ہم کو اٹھائے گا۔ تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اس محبت کا صلہ قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ یہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اور سنن ابن ماجہ میں بھی امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا، اور اس کے راوی بھی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یصف النار صفوفا،
فرمایا کہ جہنمیوں کی قطاریں بنا کر ان کو کھڑا کر دیا جائے گا. جو بڑے بڑے مجرم اور گناہگار ہیں جن کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، اللہ ان کی قطاریں بنا کر ان کو کھڑا کر دے گا. فرمایا کہ فَيَمُرُّ رَجُلٌ مِّنْهُمْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، پھر وہ شخص مجرم جو ہے وہ قطاریں بنائے کھڑے ہوں گے اور ان کے سامنے سے اللہ اپنے ولیوں کو گزارے گا. جو جنتی ہیں، علماء، صلحاء، اخیار جو ہیں، اولیاء کاملین، وہ سامنے سے گزریں گے. فرمایا کہ جب اللہ کا ولی ان گناہگاروں کی قطار کے آگے سے گزرے گا، جہنمیوں کی قطار کے آگے سے گزرے گا، قطار میں کھڑا ایک شخص آگے بڑھے گا، اللہ کے ولی کا دامن پکڑ لے گا اور یہ کہے گا، اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی کامل، آج اللہ نے تمہیں مقام عطا کیا ہے، آج تمہیں شان اور اعزاز عطا کیا ہے. ام الذی تعرفنی، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا مجھے بھول گئے ہو؟ میں کون ہوں؟ تو فرمایا کہ وہ عرض کرے گا، ان الذی سقیتک شربۃ، اے اللہ کے ولی یاد کر، دنیا میں میں نے تمہیں پانی پیش کیا تھا، ایک دن آپ کی بارگاہ میں میں نے پانی کا پیالہ پیش کیا تھا. ایک آگے آئے گا، وہ کہے گا، اے اللہ کے ولی سن، ان الذی وہبت لک وضوءا، یاد کرو ایک دن تم نماز پڑھنے آئے تھے اور میں نے وضو کا پانی پیش کیا تھا، دنیا میں ہم نے تمہاری خدمت کی تھی، آج اللہ نے تمہیں اعزاز عطا کیا. اور کریم کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خادموں کو بھولتے نہیں، فراموش نہیں کرتے، ان کا خیال کرتے ہیں. دنیا میں ہم نے آپ کی خدمت کی، آپ سے محبت کی، آج ہمیں اس کا صلہ عطا کیا جائے. میں کہ وہ ولی یہ نہیں کہے گا، اے بندو میں کیا کر سکتا ہوں، تم تو جہنمی ہو چکے ہو، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، مجھے تو اختیار کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں، اللہ کی بارگاہ میں ذکر نہیں. فرمایا کہ فَيَشْفَعُ لَهُ فَيَدْخُلُهُ الْجَنَّةَ، وہ اللہ کا ولی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اللہ تو نے مجھے شان دی، اعزاز عطا کیا، مقام عطا کیا، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا خادم ہے، دنیا میں مجھ سے محبت کرتا رہا، یہ گناہگار تھا، اس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اللہ میری خدمت کا صدقہ آج اسے میرے ساتھ جنت میں روانہ کر دے. نہ کہ ولی سفارش کرے گا، اللہ اس ولی کی سفارش پر وہ جہنمی جس کے جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے جنتی ہونے کا پروانہ جاری کر دے گا. تو یہ اللہ کے اولیاء کی محبت کا یہ صلہ ہے. اور پھر کتاب نزہۃ المجالس ہے، اس کے اندر علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ واقعہ ذکر کیا بنی اسرائیل کی قوم کا. فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک شخص بڑا گناہگار تھا، فاجر فاسق تھا، اور لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے، اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے. اور پھر اس کا وقت آ گیا، فوت ہو گیا. اب لوگوں نے کیا کیا، کوئی اس کے کفن دفن کے لیے تیار نہ ہوا، اس کے جنازے کے لیے کوئی تیار نہ ہوا، اس کی لاش کو ایسے ہی کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا گیا. فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کوہ طور پر اللہ سے ہم کلامی کے لیے حاضر ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ، آج تم سے کلام بعد میں کی جائے گی، پہلے میرا ایک ولی ہے، میرا ایک دوست ہے، اس کی لاش کو لوگوں نے کوڑے کرکٹ پہ پھینک دیا ہے، وہ لاش بے گور و کفن پڑی ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں. پہلے جاؤ میرے اس ولی کے کفن دفن کا انتظام کرو، اس کے جنازے کا انتظام کرو، پھر بعد میں تم سے کلام کی جائے گی. فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے، آپ نے آ کر استفسار کیا وہ کون سا شخص ہے جس کی لاش کو کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا گیا ہے. لوگوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے نبی وہ شخص بڑا گناہگار ہے، وہ بڑا شرابی ہے، بڑا فاسق اور فاجر ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کے کفن دفن کا انتظام کریں. موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ لوگوں تمہیں پتہ نہیں، جس کو تم گناہگار کہہ رہے ہو، جس کو تم فاسق اور فاجر کہہ رہے ہو، جس سے تم نفرت کر رہے ہو، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، وہ تو اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا بڑا دوست ہے. یہ اللہ کا ارشاد ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اس کے کفن دفن کا میں موسیٰ کلیم اللہ انتظام کروں. میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا. دفن کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین یہ راز کیا ہے، یہ بھید کیا ہے،
یہ شخص تو بڑا گناہگار تھا، اس کے اعمال اس قابل نہیں تھے کہ یہ نیک لوگ اس کے جنازے کا بھی انتظام کریں۔ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی لاش کو اس طرح پھینک دیا گیا، مگر اے اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، میرا محبوب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ ٹھیک ہے، یہ بڑا گناہگار تھا، بڑا فاسق تھا اور اس کے اعمال بڑے خراب تھے، لیکن اس کا ایک عمل بڑا پسندیدہ تھا۔ وہ عمل کیا تھا؟ یہ روزانہ میری بارگاہ میں دعا کیا کرتا تھا، میری بارگاہ میں عرض کیا کرتا تھا، یا رب انت تعلم انی احب الصالحین وان لم اکن من الصالحین، یا رب اکرہ الفاسقین ان کنت فاسقا، یا رب ان لم ترحمنی فمن لم یرحمنی۔ یہ بندہ روز میری بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتا تھا، اے اللہ میں گناہگار ہوں، میں ولی نہیں مگر تیرے اولیاء سے میں پیار کرتا ہوں، میں صالح نہیں ہوں، میں تیرا ولی نہیں ہوں، میں تیرا دوست نہیں ہوں، مگر اے اللہ مجھے تیرے دوستوں کے ساتھ پیار ہے۔ اے اللہ اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن تیرے دشمنوں سے میں نفرت کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو مجھ پہ رحم نہیں کرے گا پھر مجھ پہ کون رحم کرے گا؟ تو میں کہ موسیٰ کلیم اللہ یہ ساری زندگی میرے اولیاء سے پیار کرتا رہا، یہ ساری زندگی میری اولیاء کی محبت کا اعلان کرتا رہا، اولیاء میرے دوست ہیں، میرے دوستوں سے جو پیار کرے گا وہ بھی میرا دوست ہے، اس لیے میں اس کے سارے اعمال کو معاف کر دیا اور اس کو اپنے مقام ولایت پہ فائز کر دیا۔ تو یہ اللہ کے اولیاء کی محبت کا صلہ اور نتیجہ ہے کہ جس کو اللہ کے اولیاء سے پیار ہو جائے پھر اللہ اسے بھی اپنے دوستوں میں شامل کر لیتا ہے، اللہ اعلان کر دیتا ہے کہ یہ بھی میرا دوست ہے، کیونکہ یہ عربی کا مقولہ ہے، فرمایا کہ دوست تین ہوتے ہیں، ایک حبیبوں کا جو خود تیرا محبوب ہے وہ بھی تیرا دوست ہے، حبیب و حبیبے کا جو تیرے محبوب کا محبوب ہے وہ بھی تیرا دوست ہے، اور فرمایا کہ عدو و عدوے کا تیرے دشمن کا جو دشمن ہے وہ بھی تیرا دوست ہے۔ اللہ اس کے محبوب کے دشمنوں سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان سے دور رہنا، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے دوستوں سے پیار کرنا یہ بھی اللہ سے محبت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو اللہ کے اولیاء سے جو پیار کرے، ان کا جو ادب اور احترام کرے، ان کو بھی اللہ مقام ولایت پہ فائز کرتا ہے، مگر محبت میں خلوص ہونا چاہیے۔ اور جب ان اولیاء کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اولیاء کاملین جو ہیں ان کو جو مقام ملا تو اس کے پس منظر بھی اولیاء کی محبت ہے۔ خواجہ اجمیری کو یہ مقام ملا، یہ شان ملی، آج انہیں سلطان الہند کہا جاتا ہے، یہ مقام بھی تو اولیاء کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام اور یہ شان عطا کی۔ تفریح الخاطر مصر کی مطبوعہ کتاب صفحہ نمبر 30، حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ عنہ کی سیرت میں وہ کتاب ہے عربی کے اندر، اس میں یہ لکھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ اعلان فرمایا، قدمی حاضہی علی راقبت کل ولی اللہ، فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کے کندھے پر ہے۔ فرمایا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے جب یہ کلمہ ارشاد فرمائے، آپ کی آواز فضاؤں سے ٹکراتی پوری دنیا میں پھیل گئی، جہاں جہاں اللہ کے ولی موجود تھے سب نے آپ کا یہ کلام سنا۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خراسان کے پہاڑوں میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، آپ نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے فوراً سر جھکا دیا اور عرض کی بل علی عینی و راسی، اے غوث اعظم آپ کا قدم میری آنکھوں پر ہو، میرے سر پر ہو، میں آپ کے قدم کو اپنی سر اور آنکھوں پہ رکھتا ہوں۔ فرمایا کہ جب غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارشاد پر خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سر کو جھکا دیا، بل علی عینی و راسی کہا، تو غوث اعظم محبوب سبحانی آپ کا دریائے کرم جوش میں آ گیا اور آپ نے فرمایا سیوتا لہو زمام تصرف الہند بیدہی، اے معین الدین آج تو نے میری محبت کا اظہار کیا، آج میری اطاعت کا اظہار کیا، اس کا صلہ یہ ہے کہ آج سے تجھے ہندوستان کی بادشاہی عطا کی جاتی ہے۔ سیوتا لہو زمام تصرف الہند بیدہی، آج سے تجھے ہندوستان کا بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ اللہ نے جس طرح یہ دنیاوی نظام ہے، کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی ناظم، کوئی ایس پی وغیرہ، یہ مختلف عہدے ہیں، کوئی گورنر، لیکن اسی طرح
ایک روحانی دنیا کا نظام ہے، روحانی دنیا کی بادشاہی ہے، اور وہ بادشاہی، اس کا نظام اللہ نے اپنے مقبول بندوں کے ہاتھ میں دیا ہے، اور غوث اعظم محبوب سبحانی اس نظام کے شہنشاہ ہیں، اور ولایت آپ کے در سے تقسیم ہوتی ہے، جس پہ مہر لگاتے ہیں وہ ولی بنتا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے خواجہ اجمیری کو ہندوستان کی بادشاہی عطا کی، اور پھر وہ بادشاہی دیکھو کہ ایک انگریز جو ہے غیر مسلم، وہ اجمیر حاضر ہوتا ہے خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں، آپ کے مزارے پر انوار پہ دیوانوں کے ہجوم کو دیکھتا ہے، اور واپس جا کر اپنی کتاب میں اس نے جو کلمات لکھے وہ تاریخی کلمات، اس نے کہا کہ میں ہندوستان گیا، بڑے مناظر دیکھے، لیکن اجمیر میں جا کر مجھے ایک عجیب منظر نظر آیا۔ میں نے دیکھی ایک قبر تھی، قبر میں ایک مردہ تھا، ظاہراً وہ مر چکا تھا، لیکن مر کر بھی وہ پورے ہندوستان پہ بادشاہی کر رہا تھا، پورے ہندوستان پہ اس کی حکمرانی تھی۔ یعنی اگر یار بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خواجہ اجمیری آج بھی دلوں پہ حکمرانی کر رہے ہیں، آج بھی دلوں پہ ان کی بادشاہی ہے، حتیٰ کہ غیر مسلم ہندو تک جو ہیں وہ خواجہ اجمیری کی شان کے قائل ہیں، تو ان کو بھی یہ مقام ملا اللہ کے اولیاء کی محبت کے صدقے سے، کیونکہ یہ ایک سلسلہ ہے جس کا دنیا عالم ثواب ہے، تو یہ روحانی سلسلہ یہ بھی عالم ثواب ہے۔ جب تک ولی کامل کے ساتھ تعلق قائم نہ ہو اسے ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے سلسلے کا بیان کیا اپنی کتاب انیس الارواح کے اندر۔ آپ کے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، فرمایا کہ جب میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے مجھے خلافت عطا کی، وہ واقعہ بیان کیا۔ فرمایا بغداد شریف، شہنشاہ بغداد، غوث اعظم محبوب سبحانی کا شہر، وہاں حضرت خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار کے قریب میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ فرمایا کہ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں بڑے بڑے اکابر اولیاء کاملین موجود تھے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ اے معین الدین اجمیری، جاؤ جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ آپ خلافت عطا کر رہے ہیں، اور ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا متبع ہو۔ آج جو ملنگ بن جائے، کپڑے اتار دے، نماز کے قریب نہ جائے، اور بھنگ چرس یہ پینے لگے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ولی ہے، یہ پہنچا ہوا مجذوب ہستی ہے، مگر ولایت اسے نہیں کہتے۔ شریعت کی مخالفت سے ولایت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے اولیاء کاملین کا طریقہ دیکھو کہ ان کے ہاں آگے نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے بغیر ولایت کا تصور ہی نہیں ہے، شریعت کے بغیر طریقت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ پہلے جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اب نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب تم میرے مرید بن جاؤ گے، اب کوئی نماز نہیں ہے، اب نماز پڑھنے، نماز معاف کر دی گئی، نہیں، بلکہ فرمایا کہ پہلے جا کر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ فرمایا کہ میں نے 2 نفل ادا کیے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ فرمایا کہ میں نے پوری سورہ بقرہ 2.5 پارے اس کی تلاوت کی۔ پھر فرمایا کہ 21 بار اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ فرمایا کہ میں نے درود بھی پیش کر دیا۔ اب حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑا، کھڑا کیا اور آسمان کی طرف نگاہ کی، اور فرمایا کہ آؤ معین الدین، اب ہم تمہیں خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی اللہ کے ولیوں کو خدا سے ملاتے ہیں۔ نہیں نہیں، اللہ کے ولی ہم کو خدا سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے کہ جو ان کی بارگاہ میں آ جائے، ان کا غلام بن جائے، ان کا دامن تھام لے، اللہ کے ولی اس کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ سے واصل کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آؤ ہم تمہیں خدا تک پہنچاتے ہیں، خدا رسا بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے سلسلہ کے طریقہ کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جسے ہم خلافت عطا کریں، یہ ہمارا طریقہ ہے، وہ 1 رات دن مجاہدہ کرتا ہے۔ آج پوری رات اور پورا دن مجاہدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، کل پھر میری بارگاہ میں حاضر ہونا۔ فرمایا کہ پھر میں نے یہی طریقہ کیا، پوری رات اور دن مجاہدے میں مصروف رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے کینچی لی اور میرے بسر کے بالوں کو تراش دیا، اور 4 کونوں والی ٹوپی کلاه 4 ترکی وہ آپ کی نشانی تھی، آپ نے وہ ٹوپی اتار کر میرے سر پر رکھی،
اور اپنی گدڑی مبارک خرقہ خلافت وہ مجھے پہنایا، اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو۔ فرمایا کہ میں نے اوپر نگاہ کی، پیر و مرشد نے فرمایا اے معین الدین بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی حضور اب مجھے اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے، سارے پردے اٹھا دیے گئے ہیں، اللہ کا عرش میرے سامنے ہے۔ فرمایا کہ نیچے نگاہ کرو۔ فرمایا کہ میں نے نیچے دیکھا، اور پھر پیر و مرشد نے سوال کیا اے معین الدین بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ عرض کی حضور اب سارے پردے اٹھ گئے، نیچے تحت سرا تک سارا منظر مجھے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اب 1000 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کرو۔ فرمایا کہ میں نے پھر سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔ پھر پیر و مرشد نے فرمایا کہ اے معین الدین اب اوپر نظر کرو کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے نگاہ اٹھائی، عرض کی اے خواجہ عثمان ہارونی اب نگاہوں سے پردے ہٹ گئے، اب عرش بھی پیچھے رہ گیا، اللہ کا حجاب عظمت میری نگاہوں کے سامنے ہے، وہ سارے مناظر میری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ اب آنکھیں بند کر لو۔ میں نے آنکھیں بند کی۔ پھر فرمایا کہ آنکھیں کھول دو۔ آنکھیں کھولی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی یہ خود یعنی خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انیس الارواح میں اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنی انگلیاں میری نگاہوں کے سامنے کی۔ فرمایا کہ اے معین الدین میری انگلیوں کو دیکھو، یہ یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے انگلیوں کو دیکھا میں نے عرض کیا پیر و مرشد اب یہ آپ کی نسبت کا اعزاز ہے، آپ کے فیضان کا صدقہ ہے، اب یہ دنیا نہیں بلکہ 18,000 جہان مجھے نظر آ رہے ہیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی نگاہ کامل اور نگاہ فیض کا صدقہ ہے۔ پہلے دن جب خلافت عطا کرتے ہیں نگاہوں سے پردے دور کر دیے جاتے ہیں اور پورے 18,000 عالم سامنے کر دیے جاتے ہیں۔ یہ نبی کی اتباع کا صدقہ ہے، نبی کی غلامی کا نتیجہ ہے۔ جس نبی کی غلامی کا صدقہ یہ ہے اللہ ولی کامل کی نگاہوں سے پردوں کو دور کر دیتا ہے، تو بتائیے اس نبی کی شان کیا ہوگی۔ آج ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ شیطان کو تو پوری زمین کا علم ہے، ملک الموت کے سامنے پوری روئے زمین ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پہ آپ کی نظر نہیں ہے۔ الیاذ باللہ آپ کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، جیسا کہ براہین قاطعہ میں یہ خلیل امبیٹوی نے لکھا۔ تو یہ ان لوگوں کا بھی نظریہ ہے، مگر حق جماعت وہ ہے جو اولیاء کی جماعت ہے، جس جماعت میں اللہ کے ولی ہیں۔ یہ اللہ کے ولی سلطان الہند سلطان اولیاء خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلے دن میرے پیر کامل نے مجھے خلافت عطا کی، اس خلافت کے وقت اتنا فیضان عطا کیا کہ ساری دنیا کو میری نگاہوں کے سامنے کر دیا، بلکہ دنیا کے 18,000 میری نگاہوں کے 18,000 جہان میری نگاہوں کے سامنے آ گئے۔ اور پھر آپ کے مرید خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ وہ آپ کے ملفوظات نقل کرتے ہیں۔ فوائد السالکین کتاب فارسی کی کتاب ہے، اس میں لکھا کہ آپ نے 20 سال سفر کیا اور 20 سال اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں رہے اور فیض حاصل کرتے رہے۔ تو اسی سفر کے دوران فرمایا کہ آپ خانہ کعبہ حاضر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر دعا کی، تو فرمایا کہ ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، فرمایا کہ اے معین الدین تو نے میری عبادت کی، میرے احکام پہ عمل کیا، میری اطاعت کی، آج میں خدا تجھ سے راضی ہوں، آج تو جو چاہتا ہے مجھ سے مانگ لے تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ کے ولی جو ہیں وہ اپنے غلاموں پہ کتنی نظر رکھتے ہیں، غلاموں کا کتنا خیال ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، ندا آ رہی ہے، اے خواجہ اجمیری، اے معین الدین تم نے ہماری عبادت کی، ہماری اطاعت کی، احکام پہ عمل کیا، آج تم جو مانگو تمہیں عطا کر دیا جائے گا، دعا کرو تمہاری دعا پوری کی جائے گی۔ آپ نے کیا دعا مانگی؟ عرض کہ الہ العالمین تو مجھ سے راضی ہو گیا، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں یہ تو حکم دے رہا ہے، تو اجازت دے رہا ہے کہ مجھ سے مانگو۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے کچھ عطا کرنا ہے پھر میری یہ دعا ہے کہ جو بھی میرا مرید ہو اور جو میری غلامی میں آ جائے، میرا مرید بن جائے، ان سب پہ بھی تو راضی ہو جا، ان کی رضا کا بھی اعلان کر دے۔ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اللہ نے فرمایا کہ اے خواجہ اے معین الدین اجمیری سنو، تم نے ہمیں راضی کیا، اب
جناب اس کا صلہ یہ ہے قیامت تک تمہارا جو بھی مرید ہوگا ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، اس پہ بھی ہم راضی ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے ولیوں کا طریقہ مبارکہ ہے کہ اللہ کے ولی اپنے غلاموں کو فراموش نہیں کرتے۔ الحمدللہ ہمیں بھی اولیاء کے ساتھ نسبت ہے۔ سیدی محدث اعظم پاکستان آقا نعمت آپ کی غلامی کا شرف حاصل ہے۔ قبلہ پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بیان فرمایا، کئی بار آپ کی زبان سے میں نے یہ سنا کہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ بیمار تھے ایام علالت میں، آپ لاہور حضور خواجہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور سید معصوم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی ساتھ تھے۔ تو فرمایا کہ شاہ صاحب نے حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ حضور آج ایک وعدہ کرو، آج میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، آپ وعدہ کرو کہ میری درخواست کو پورا کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ شاہ جی بتاؤ وہ کیا بات ہے، کون سا وعدہ کروں؟ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں حضور پہلے آپ وعدہ کرو پھر میں بتاؤں گا۔ بار بار اصرار کیا تو فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤ شاہ صاحب کیا بات ہے۔ عرض کی حضور اللہ نے آپ کو مقام دیا، شان دی، عشق رسول میں فنا ہے، اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہے، آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک اپنے مریدوں کو بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے۔ تو فرمایا کہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ وہ آج کے پیروں کی طرح نہیں تھے، وہ کہتے کہ میں بہت بڑا ولی ہوں، نہیں، فرمایا کہ شاہ صاحب اگر غوث پاک کی برکت سے، غوث اعظم کی غلامی سے، غوث اعظم کی نسبت سے اللہ نے قیامت میں مجھے یہ مقام عطا کر دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو ساتھ نہ لے گیا۔ تو یقیناً ہمیں سیدی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کعبۃ اللہ سے روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کیا تو فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پردے اٹھا دیے، آپ کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ اے معین الدین تمہارا نام بھی معین الدین ہے اور تم میرے دین کے معین اور مددگار ہو، تمہارا نام تمہاری شان کے مطابق ہے، اللہ تم سے دین کا کام لے گا، ہزاروں لوگ تمہارے نگاہ ولایت سے مسلمان ہوں گے۔ فرمایا کہ ہندوستان میں کفر کا غلبہ ہے، شرک کا غلبہ ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہے، جاؤ ہندوستان کا علاقہ اجمیر ہے تو وہاں جا کر تم بیٹھ جاؤ اور وہاں جا کر میرے دین کی تبلیغ کرو۔ عرض کی حضور میں تو کبھی اجمیر گیا ہی نہیں، آپ آج پہلی دفعہ یہ مجھے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے کرم کیا اور آپ کی نگاہوں کے سامنے اجمیر کا پورا علاقہ آ گیا، اجمیر کے پہاڑ، اجمیر کے بازار، گلیاں اور وہاں کے قلعے وہ سارے آپ کی نگاہوں کے سامنے، اور فرمایا کہ اے خواجہ معین الدین اجمیری یہ وہ علاقہ ہے جو علاقہ تمہارا مرکز بنے گا، جہاں تمہارا مزار بنے گا، اور جہاں آج کفر کا غلبہ ہے جب تم وہاں قدم رکھو گے اللہ تمہارے قدموں کی برکت سے اس علاقے کو اسلام کا قلعہ بنا دے گا۔ تو یہ محبوب کی بشارت تھی، آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ خود واقعہ لکھتے ہیں، اسی سفر میں آپ واپسی پہ آ رہے ہیں تو فرمایا کہ واپسی پہ سمرقند ہندوستان آپ تبلیغ کے ارادے سے تشریف لا رہے ہیں تو راستے میں سمرقند کا علاقہ ہے، حضرت خواجہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار کے قریب ایک جگہ تھی، مسجد تعمیر ہو رہی تھی، تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ اولیاء کی کرامات کا بیان کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے اولیاء کو یہ شان عطا کرتا ہے اور کبھی کبھی اولیاء کاملین تحدیث نعمت کے طور پر خود بھی کرامت کا اظہار فرما دیتے ہیں، جیسے غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی کرامات کا بیان کیا۔ تو کبھی کبھی ایسا موقع آتا ہے اللہ ولی کو اجازت دیتا ہے اور وہ تحدیث نعمت کے طور پر خود اپنی کرامت کا بیان کرتے ہیں۔ خود خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا جھگڑا ہو رہا ہے، ایک عالم دین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرف قبلہ ہے اور دوسرے آدمی کا نہیں قبلہ اس طرف ہے، جھگڑا ہو گیا، وہ اختلاف دور نہیں ہو رہا تھا، لوگ پریشان تھے کس کی مانیں، یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے وہ بھی دانشور ہے، ہر کوئی اپنے علم کی بات کر رہا ہے، وہ قاعدے کلیے بیان کیے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی ضد پہ قائم ہے۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری فرماتے ہیں میں نے کہا
اے لوگوں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم علم کی بات کرتے ہو، تم کال کی بات کرتے ہو، میں حال کی بات کرتا ہوں، تم قاعدے کی بات کرتے ہو، میں مشاہدے کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے انہیں کہا سامنے دیکھو، جب سب نے سامنے نگاہ کی تو سامنے خدا خانہ کعبہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ قبلہ ہے، اور صرف قبلہ کی سمت رکھو۔ یہ اللہ اپنے اولیاء کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کی نگاہوں سے غیب کے پردے دور کر دیتا ہے۔ اور پھر خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہندوستان میں تشریف لائے، اجمیر میں تشریف لائے، تو اجمیر میں تشریف لا کر آپ نے دین حق کی وہ خدمت کی کہ آپ کی نگاہ ولایت کا صدقہ کہ 90 لاکھ لوگ انہوں نے کلمہ پڑھ کر محبوب کی غلامی اختیار کی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، نہیں، اسلام اولیاء کی نگاہ ولایت سے پھیلا۔ جہاں جہاں اللہ کے ولی گئے انہوں نے نگاہ ولایت کی، اپنی ولایت کا فیضان تقسیم کیا۔ یہ بر صغیر ہے، یہاں داتا علی حجویری کا فیض ہے، حضور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ساری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، اور پھر آپ پہلے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ مشہور آپ کا شعر ہے کہ 40 دن تک خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ حضور داتا علی حجویری کے قدموں کی جانب بیٹھ کر آپ عبادت کرتے رہے، کیونکہ ولی جانتے ہیں، ولی راہ ولی میں شناسد، ولی کو ولی پہچانتا ہے، اور ولی جانتے ہیں کہ انا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت اللہ کے اولیاء کے قدموں سے ملتی ہے۔ جہاں اللہ کے اولیاء ہوں وہ جگہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہوتی ہے، اللہ کے انوار کا مرکز ہوتی ہے۔ 40 دن تک عبادت کی، اور پھر اس عبادت کے بعد جو فیض حاصل ہوا داتا علی حجویری کا، اور جو فیض و برکات آپ کو حاصل ہوئے، اللہ کی رحمت کے انوار حاصل ہوئے، تو آپ نے اس کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اے داتا علی حجویری، آپ پورے جہان کو اللہ کے فیض کے خزانے تقسیم کر رہے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا، مگر خواجہ اجمیری فرماتے ہیں کہ داتا علی حجویری پورے جہان کو فیض کے خزانے تقسیم کرتے ہیں۔ مظہر نور خدا، آپ تو اللہ کے نور کے مظہر ہیں، یعنی لوگ تو اللہ کے نبی کو کہتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں، الیاذ باللہ وہ بڑے بھائی ہیں، ہم جیسے بشر ہیں، ہم ان میں چھوٹے بڑے بھائی کا فرق ہے، مگر اللہ کے ولی کا عقیدہ فرمایا کہ مظہر نور خدا۔ اے داتا علی حجویری، آپ اللہ کے نور کے مظہر ہیں۔ ناقصارا پیر کامل، جو ناقص لوگ ہیں وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ ان کے پیر ہیں، پیر کامل ہیں، اور کاملا را رہنما، جو کامل ہیں ان کے لیے بھی آپ رہنما ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، اولیاء کا فیضان تھا، جس فیضان کو آپ نے آگے تقسیم کیا۔ اور آپ نے خود بھی اپنے ارشادات میں ملفوظات میں یہ فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ فرمایا کہ ایک قرآن پاک، اس کا دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ خانہ کعبہ، اسے دیکھنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ایک عالم ربانی، اس کی زیارت کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور والدین، ان کی زیارت کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور 5ویں چیز اپنے پیر و مرشد کی زیارت اور دیدار کرنا، فرمایا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور پھر آپ نے انہیں ملفوظات میں یہ لکھا کہ پیر و مرشد کا دیدار کرنا، ان کی زیارت کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص تھا 100 سال شب و روز اللہ کی عبادت کرتا رہا، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا، فوت ہو گیا، اور فوت ہونے کے بعد خواب میں دیکھا اللہ کے انعامات میں، اللہ کی رحمت میں ہے۔ سوال کیا گیا ہے مرد کامل بتاؤ اللہ نے یہ انعام کیسے دیے؟ فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا، میری 100 سالہ عبادت کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا، میری عبادت رد کر دی گئی، یہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر میں نے اپنے پیر و مرشد ایک اللہ کے ولی کامل کی خدمت کی تھی، ان کی زیارت کی تھی، ان کا دیدار کیا تھا، تو ولی کامل کی دیدار والی عبادت کو سامنے لایا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں یہ عبادت ہے، اس عبادت کے صدقے اس کی 100 سالہ عبادت کو قبول کیا جاتا ہے۔ یہ پیر و مرشد کی زیارت کا صدقہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کر دیا ہے۔ یہ اولیاء کاملین ہیں جن کے ساتھ محبت، جن کے ساتھ عقیدت دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو وصال کے بعد دیکھا گیا کہ آپ کی پیشانی پر اللہ کی طرف سے الفاظ لکھے گئے، ماتا حبیب اللہ فی حب اللہ،
نہ کہ یہ اللہ کا محبوب تھا، اللہ کی محبت میں زندگی بسر کرتے یہ انتقال کر گیا، اللہ کی محبت میں فوت ہوا۔ اور جو اللہ کی محبت میں مر جائے وہ مرتا نہیں، زندہ ہو جاتا ہے۔ اور آج دنیا جانتی ہے، زمانہ گواہ ہے، خواجہ اجمیری، داتا علی حجویری، حضور غوث جلی، یہ اولیاء آج مردہ نہیں ہیں بلکہ آج یہ زندہ ہیں اور قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ انہی کا فیضان ہے اور ان کے ساتھ اگر ہمارا تعلق ہوگا وہ تعلق ہی ہماری کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کاملین کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے مشن پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات یہ ایک اعلان سماعت فرما لیں، آج کی اس محفل پاک سمیت پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید علماء اکرام کی ویڈیو سیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جو کہ ارشد مارکیٹ جنگ بازار میں واقع ہے۔ آج کی اس محفل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص فیصل آباد میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید علماء اکرام کی آپ ویڈیو سیریز حاصل کر سکتے ہیں۔ ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسٹ ہاؤس، جناب پیر قاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے۔